اچھا، اب یہ جو ایک نیا بیانیہ آیا ہے مسلم لیگ نون کا، نیا تو نہیں ہے، پرانا ہے، لیکن اب اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 2-3 دن میں دوبارہ سامنے آیا ہے. ہاں جی. اور وہ بیانیہ یہ ہے کہ جی جنرل باجوہ، جنرل فیض، ان سب کا اور کچھ ججز کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. تو ایسا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف جو ہیں وہ ان کے بیانیے قریب قریب آ گئے ہیں. تھیری میں ہم بہت کہہ چکے ہیں امیر صاحب کہ ہم اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، اس کو پہنچائیں گے. یحییٰ کے بارے میں کہا گیا، ضیاء کے بارے میں کہا، مشرف کے بارے میں کہا. مشرف کے بارے میں سپریم کورٹ نے ایون ججمنٹ دے دی، آرٹیکل 6 کا ذکر ہوا، سو موٹو لیا گیا، کورٹ بن گیا، پروسیڈنگ شروع ہو گئی. وہ سب کچھ ختم ہو کر کے نکل گیا. اب یہ تب ہوگا جب ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی، لوگوں کا سویلین سپریمیسی ہوگی، ایک مینڈیٹ ہوگا. اگر لوگوں کو کیفر کردار تک میاں صاحب نے پہنچانے ہے اور وہ بھی جرنلوں کو پہنچانا ہے، تو پولیس کیا زیادتیاں نہیں کر رہی ہے، FIA والے نہیں کر رہی ہیں، باقی نہیں کر رہے. جب حکومت بنے گی، سویلین سپریمیسی ہوگی اور وہ اسٹیبلٹی آئے گی، پھر جو رول اس سارے کانسٹیٹیوشنل کام کریں گے وہ کوئی بھی ان میں سے نہیں کر سکے گا. میرا خیال ہے وقت لگے گا. میاں صاحب کا بیانیہ میرا خیال ہے کہ ڈیل کا حصہ ہے، مجھے نہیں لگ رہا، لگ یوں رہا ہے وہ کوئی اور ڈیل کر کے آ رہے ہیں. اچھا، اب ہمیں جوائن کر لیا جی جناب ندیم افضل چند صاحب نے. چند صاحب بہت بہت شکریہ. پیپلز پارٹی ہمیشہ کچھ لیٹ ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں. یہاں لیٹ کر دی جاتی ہے، ہو سکتا ہے ہمارا راستہ بلاک ہو. اچھا، یہ بتائیں چند صاحب کہ آپ کو یقین ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ جنوری فروری تک ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، ہماری خواہش ہے اور ہماری دعا ہے اور ہماری کوشش ہے. یقین نہیں ہے. اچھا، یقین نہیں ہے آپ کو؟ یقین نہیں ہے. خواہش ہے، دعا ہے، کوشش ہے. کس پہ یقین نہیں ہے آپ کو؟ دیکھیں، الیکشن جو ایک ہوا بنی ہوئی ہے نا جی، ملک کے اندر ہم پبلک میں رہتے ہیں سارا دن، اخبارات پڑھتے ہیں، میڈیا ٹاک سنتے ہیں، لوگوں کے خیالات سنتے ہیں اور کچھ لوگوں کی جذباتیت سنتے ہیں. تو اس سے ایک جو کہتے ہیں نا بادی نظر میں ایک خیالات آتا ہے کہ شاید اللہ نہ کرے الیکشن لیٹ ہو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. تو اب یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں طارڑ صاحب کہ یہ جو نواز شریف صاحب کو تو آپ مل کے آ رہے ہیں، تو انہوں نے جب یہ دوبارہ بات کر دی کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض، یہ سارے لوگ، کچھ ججز، ان کا احتساب ہونا چاہیے، تو یہ بات وہ واقعی کر سکتے ہیں؟ یہ یعنی یہ کام وہ کر سکتے ہیں اگر وہ حکومت میں آ گئے؟ کیونکہ پہلے بھی پرویز مشرف کا احتساب شروع کیا اور پھر انہی کی حکومت کے وزراء جو ہیں انہوں نے ان کو کنونس کیا کہ نہیں اس کو جانے دیں، اور وہ چلا گیا. میرا خیال ہے میاں نواز شریف کو اب اقتدار سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ انہوں نے بڑا کچھ دیکھ لیا، 3 مرتبہ وہ اس ملک کے منتخب وزیر اعظم رہے اور اتار چڑھاؤ انہوں نے بہت دیکھا. وہ اب اس سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، جو میں نے اندازہ لگایا ہے اور یہ میری اپنی ریڈنگ ہے. اور 2017 میں جب پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کرنے کے لیے میاں نواز شریف کو نکال کر ایک عام پاکستانی سے جو بدلہ لیا گیا اور پاکستان کی اکانومی سے جو بدلہ لیا گیا اور پاکستان کے اوور آل اسٹیٹس سے جو بدلہ لیا گیا، وہ اس کی درستگی کرنا چاہتے ہیں. اور وہ دیکھیے، ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے چارٹر آف ڈیموکریسی کسی بات کی وجہ سے کیا تھا نا، جس کی وجہ سے نوبت آئی کہ پروجیکٹ عمران خان لانچ کرنا پڑا. تو میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف اب اپنی کشتیاں جلا چکے ہیں اور ان کے لیے اب ڈو اور ڈائی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کر گئے تو یہ پاکستان کی سمت ٹھیک ہوگی، ادروائز شاید جو ہے وہ ہم انہی حالات میں رہیں جن میں ہم آج. یہ بتائیں غور صاحب کہ ایک طرف تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے، ججوں کا بھی ہونا چاہیے، اور دوسری طرف جو آپ کی پارٹی کے جو چیئرمین ہیں آج ان کے خلاف جو 9 مئی کے جو مقدمات ہیں تو اس میں بغاوت کی دفعہ بھی اس میں شامل کر لی گئی ہے. تو یہ 4 مہینے کے بعد جو بغاوت کی دفعہ شامل کی گئی ہے، تو اس سے بطور ایک وکیل کے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ اگلا الیکشن لڑ سکیں گے؟ میرے صاحب، میں پہلے تو جہاں 9 مئی کا تعلق ہے میں یہ کہوں کہ وہ تو ایک پی ٹی آئی کو نشانہ بنانے کے لیے اگر آپ اس میں سے کوئی بھی تصویر بتائے، ویڈیو بتائے، ایون عباد صاحب جس کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی اس کی وجہ سے، جس بھی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے کہ اس بچی کی ڈیتھ کس کی وجہ سے ہوا ہے، اس کی بھی تصویر اٹھائیں، تو ماسک پہنے ایک بندہ اس کو آتا ہے اور اس کے بعد وہ نعرے لگاتا ہے. پہلے وہ اس کو کہتا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں کر رہا ہوں. تو جتنے دفعات تو 9 مئی میں لگے ہوئے ہیں وہ تو ہے ہی دفعات سارے غلط.
بغاوت کس چیز کی، وہ تو ہم ایک پٹیشن بھی فائل کر چکے کہ اس کی انکوائری کروا لے. جو رسپانسبل ہے، جس نے نقصان کیا ہے اور جس بھی کیٹیگری میں کیا اور لیکن وہ جہاں آپ بھی نے کیا. عالیہ حمزہ کا سنا ہے، وہ کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہہ رہی ہیں؟ میر صاحب، اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے، جہاں بھی کیا ہے، پرائیویٹ پراپرٹی ہو، پبلک پراپرٹی ہو، جس نے بھی ڈیمیج کیا سزا ہونی چاہیے، ضرور کر لے. لیکن بے گناہ، آپ نے میر صاحب آپ کو پتا ہوگا اس میں ایسے ہیں جو اے سی کے ٹیکنیشینز ہیں، وہاں دے ہیپن ٹو بی ان دیٹ پلیس، وہ بھی اندر ہے. ایک سوال اگر اجازت ہو. ایک اور اس میں ایک جو کیٹرنگ ہے، کیٹرنگ کے کچھ لوگ بھی جیلوں میں اندر ہے کیونکہ وہ دے ہیپن ٹو بی ان دیٹ، کہتے ہیں جی وہ فینسنگ. چلے میرا سوال تو چیئرمین پی ٹی آئی کے بارے میں، پی ٹی آئی کے جہاں تک پی ٹی آئی کے چیئرمین کا تعلق ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ نکلیں گے، ان کو بیل مل جائے گی. امید ہے ہمیں نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ تعالیٰ، اور جس وقت نیکسٹ ویک میں بیل مل جائے گی، نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں سائفر والے کیس، ایک ہی کیس ہے میر صاحب. میں گیا ہوں اٹک جیل میں، اٹک جیل کی جو جوڈیشل برانچ ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ کسی اور کیس میں آپ کے پاس یہاں کوئی وارنٹ موجود ہے جس میں ارسٹ ہے؟ اٹک جیل نے کنفرم کر لیا ہمارے پاس کسی کیس میں ارسٹ نہیں ہے.